چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ سازش کی جا رہی ہے کہ انٹلیکچوئل کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ ہم کسی کو بانی متحدہ والی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو لڑانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو انٹلیکچوئلز ہو، آپ کے انٹلیکچوئلز ہو، شہر کے انٹلیکچوئلز ہو یا دیہاتوں سے جو انٹلیکچوئلز ہے، اور وہ جو ہمیشہ اپنے عوام کے لیے لکھتے ہیں، اپنے عوام کے لیے باتیں کرتے ہیں، ہمارا اپینین بناتے ہیں، عوام اپینین بناتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، آپ یہ کرتے ہو۔ تو ایک کوشش ہے، ایک سازش ہے کہ آپ کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے، کہ آپ کا جیسے ہمیں غدار کہا جاتا ہے، دوسرے کو غدار کہنے کی ایک سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ آپ کا بھی یہ امپریشن اچھا نہ ہو۔ سندھ کا نوجوان جو ہمیشہ امن پسند رہے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا جانتے ہیں، ان کا پہچان دہشت گردوں کا ہو، ان کا پہچان وہ جو الطاف حسین والا سیاست کا ہو۔ ہم کسی کو وہ الطاف حسین والا سیاست اس صوبہ میں واپس لے آنے کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم کسی کو ایک بھائی سے دوسرا بھائی سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول نے کہا کہ گجر نالہ پر لوگ خوشی سے نہیں رہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ انصاف کا ادارہ ہے، فیصلے کو ریویو کیا جائے۔ جہاں تک گجر نالہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ حکومت تو عدالت کے حکم پہ ہی عمل کر رہا ہے، اور ہم تو عدالت کے بہت احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے تو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، ہم نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا، ہم نے تو اپنا ہی سفر پہ چلا۔ لیکن شاید کچھ غلط انفارمیشن کورٹ روم میں جاتا ہے، یا پتہ نہیں کس طریقے سے لائرز کیسز آرگیو کرتے ہیں۔ میں لائر نہیں ہوں، لیکن یہ بہت برا امپریشن ہے کہ بنی گالہ کے لیے تو کم قیمت پہ ریگولرائزیشن، اور گجر نالہ کو ہم نے تو ہر صورت میں توڑنا ہے۔ لوگ جو گجر نالہ میں رہ رہے ہیں، وہ تو خوشی سے وہاں نہیں رہ رہے ہیں۔ گجر نالہ تو ایک نالہ ہے، وہاں کچرا ہے، وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، اپنے حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہاں رہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر کچھ لوگوں کو نعرے لگانے پڑے، بنی گالہ کو کم قیمت پر ریگولرائز کر دیا گیا۔ یہ امپریشن تو پورا پاکستان میں نہیں جانا چاہیے، خاص طور پہ صوبہ سندھ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن عدالت کے باہر تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے وہاں عدالت تو جسٹس از بلائنڈ، اکوالٹی فار آل، لا از ایکول، ایوری ون از ایکول بفور دا لا۔ ہم تو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کو ہر دفعہ ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ انصاف کرنا چاہیے۔ لیکن اس قسم کا نعرہ بہت خطرناک ہے کہ اگر عوام نعرہ لگائیں کہ بچا دیا اورنگی ٹاؤن، بچا دیا بھاریا ٹاؤن اور گرا دیا اورنگی ٹاؤن، بچا دیا بنی گالہ اور گرا دیا گجر نالہ۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کس بات پہ، کس چیز پہ، کس عوام کے لیے اپنی سیاست شروع کی؟ یہ تو بہت برا امپریشن جا رہا ہے۔ یہ امپریشن ہم پیدا نہیں کر رہے ہیں، یہ امپریشن تو جگہ جگہ ہے۔ جو بھی انکروچمنٹ سٹائے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی اس قسم کے نعرے لگا رہے ہوں گے۔ لیکن مجھے زیادہ تکلیف ہوا اس لیے کہ یہ تو ہمارا صوبہ میں نعرہ لگ رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم پر پابندی لگا دی، ہم کسی امیر آدمی کو زمین نہیں دیں گے۔ سندھ میں کٹ پتلی بھی آ کر تنقید کرتے ہیں۔ ہمارا صوبہ بھر میں پالیسی ہو، اس کے لیے آپ قانون سازی کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ رسپانسبلٹی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہے، کوئی ایشو ہے، تو آپ ضرور
کرنا پڑے گا، لیکن ہم پہلے ان کے لیے کچھ بنا کے دے دیں. ورنہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ماضی میں وعدے تو دیے جاتے ہیں اور پھر وہ عمل نہیں ہوتے ہیں. ہم غریبوں کو بے گھر کرتے ہیں اور اس کا نقصان اس وقت پورا معیشت پہ ہوگا. یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت پہ. تو ہمارے یہ خواہش ہوگا، شاید ہمیں تو اس اسپیسیفک کیس میں جو اب آنریبل کورٹس نے فیصلہ تو سنایا ہے تو ہم اپنے رول ادا کریں گے، لیکن جہاں سے یہ زور آتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو انہی لوگوں کو وہ فنڈس اویلیبل رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایکول اویلیبل ریلیٹیولی کلوز اکاموڈیشن ہم بنا سکے. اور ہم وہ واحد صوبہ ہے، ایک ہی صوبہ ہے پورا پاکستان میں جہاں حکومت سندھ زمین نہیں دے سکتے ہیں. یہ اس ڈیسیجن کو ریویو کرنا پڑے گا. بھلے ہم پہ پابندی لگا دیں، ہم کسی امیر آدمی کو زمین نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنا ہی زمین اس صوبے کے غریب عوام کو تو دلوا دے. ہم نے اپنے سخت سے سخت مخالفین کو بھی احتجاج کا حق دلوایا. کسی کی محنت اور کردار کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے. پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے. اگر سازشی قوتیں غلط رنگ دے کے اس امن کو کے خلاف سازش کریں گے تو ہم اس سازش کو ناکام کریں گے. ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہم اپنا صوبہ میں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ہر کسی کو حق ہے. ہم نے اپنے سخت کے سخت مخالفین کو بھی یہ حق دلوائے ہیں. ہر کسی کو یہ حق ہے کہ پرامن احتجاج کرو کرو کرو، 100 دفعہ کرو، 1000 دفعہ کرو، کرتے رہو. اگر آپ سمجھتے کہ میں غلط ہوں تو میرے خلاف کرتے رہو، یہ آپ کا حق ہے. لیکن اب کسی کو آپ کی محنت کو، آپ کا کردار کو، اس کو نقصان کی پہنچانے کی اجازت نہ دیں. آپ کسی کی وجہ سے اپنا جو امپریشن ہے، اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں ہمارا صوبہ سے جو ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی جو لوگ ورغلائے جاتے ہیں ان کو صحیح راستے پر لانا ہے. بدامنی پھیلانے کی سازش کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہمارا ذمہ داری ہے. ہم ایک پرامن صوبہ ہے، یہاں پورا پاکستان کے عوام آ کے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور یہ جو امن ہم نے قائم کیا ہے ہم اس کا تحفظ بھی کریں گے. لیکن اس کا تحفظ کے لیے سی ایم صاحب ہمیں ایسے کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے جس سے جو لوگ ورگلائے جاتے ہیں یا غلط راستے پہ لیے جاتے ہیں وہ صحیح سمت پہ آ جائیں. obviously کسی کو ہم یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ آ کی چیزیں کو چلانا شروع کر دے. ہر کسی کا حق ہے پرامن احتجاج کرنا. کسی کو حق نہیں ہے. there is no right to arson, there is no right to riot, and there is no right to violence. but آپ نے اپنا ایسے کام کرنا ہے تاکہ لوگ غلط راہ پہ نہیں لے کے جائیں. Unfortunately they shouldn't get taken to off on the wrong path. اور آخر جو ایک بہت ضروری مطالبہ ہے جو آپ ہر کسی نے کرنا ہے، سی ایم صاحب نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، کہ وہ جو پیسہ جو ملیر کے عوام کا پیسہ ہے جو کتنے سالوں سے کہیں پھنسا ہوا ہے وہ تو فوراً دیا جائے. وہ فوراً دیا جائے اور وہ سب سے پہلے ملیر کو دیا جائے.